السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لالچی مگرمچھ۔ لالچی مگرمچھ ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ٹوٹو۔ وہ بہت بہادر اور سمجھدار تھا۔ جنگل میں ایک بہت خوبصورت تالاب تھا، لیکن اس تالاب میں مگرمچھ رہا کرتے تھے۔ اس تالاب میں مگرمچھ اپنی مرضی چلاتے اور کسی کو تالاب سے پانی نہیں پینے دیتے تھے۔ مگرمچھ کہتے تھے کہ پہلے ہمارے کھانے کو پھل وغیرہ لاؤ اور پھر پانی پیو۔ بیچارے جانور جنگل سے پھل جمع کرتے اور مگرمچھوں کو لا کر دیتے، پھر مگرمچھ ان کو پانی پینے دیتے۔ سب جانور مگرمچھوں سے تنگ تھے، لہٰذا سب نے مل کر سوچا کہ ہمیں جنگل کے بادشاہ شیر کو یہ بات بتانی چاہیے۔ جانوروں نے کہا، ابھی چلتے ہیں۔ اسی وقت چالاک لومڑی بول پڑی، جاری ہے، اگر شیر بادشاہ اس معاملے میں پیچھے ہٹا تو اس کو جنگل کا بادشاہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ لومڑی نے سارے جانوروں کو شیر کے خلاف بھڑکا دیا۔ سب جانور مل کر جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئے اور سارا معاملہ بتایا اور یہ بھی کہا، آپ ہم کو ان مگرمچھوں سے نجات دلائیں ورنہ آپ یہ جنگل چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب جانور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سارا ماجرا شیر کا بیٹا ٹوٹو سن رہا تھا۔ جنگل کا بادشاہ شیر ساری رات شیر پریشان رہا۔ ٹوٹو یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے جنگل کے سارے جانوروں کو بلوایا اور ان سے کہا، اس جنگل کے بادشاہ شیر تو بہت اچھے ہیں، آپ لوگوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ ہیں کہ مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ چالاک لومڑی نے کہا، اس چھوڑو، چھوٹے سے بچے کو کیا پتہ ان باتوں کے بارے میں۔ لیکن ٹوٹو کی یہ بات جانوروں کے دلوں پر جڑ پکڑ گئی اور ان سب جانوروں نے بادشاہ شیر کے پاس جا کر اپنے رویے کی معافی مانگی اور کہا، ہم سب مل کر مگرمچھوں کا مقابلہ کریں گے۔ سب سوچ رہے تھے کہ مگرمچھوں کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اتنے میں ٹوٹو بول پڑا کہ مگرمچھوں کو کھانے کا بہت شوق ہے اور ان کا سب سے پسندیدہ کھانا خرگوش ہے۔ اب تو شامت خرگوش کی تھی۔ اتنے میں ہاتھی بول پڑا، ہم خرگوش کو مار تو نہیں سکتے؟ ٹوٹو نے کہا، نہیں، ہم اسے ماریں گے تو نہیں، ہاں اس کا استعمال ضرور کریں گے۔ سارے جانور ٹوٹو کی شکل دیکھ رہے تھے کہ اس چھوٹے سے بچے کو اتنی عقل مندی والی بات کیسے سوجھی۔ خرگوش کو سب نے حوصلہ دیا اور کہا کہ تمہاری مدد سے سب جانور آرام سے زندگی بسر کر سکیں گے۔ سب کی حوصلہ افزائی پر خرگوش راضی ہو گیا۔ سب نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا اور اس کے اوپر پتے ڈال دیے تاکہ مگرمچھوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے ان کے لیے جال بچھایا ہے۔ اب کام شروع ہوا۔ خرگوش مگرمچھوں سے بغیر پوچھے پانی پینے لگا۔ مگرمچھوں نے جب دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا اور ان میں سے ایک نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کھا جائیں۔ دوسرے مگرمچھوں نے یہ سنا تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ خرگوش نے مگرمچھوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ خرگوش وہاں سے ہلکے ہلکے بھاگنے لگا۔ مگرمچھ بھی لالچ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ مگرمچھ خرگوش کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے جہاں جال بچھا ہوا تھا۔ خرگوش جال کے اوپر سے چھلانگ مار کر دوسری طرف گر پڑا اور سارے مگرمچھ گڑھے میں گر پڑے۔ اس طرح سارے مگرمچھوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی اور خرگوش نے سکون کا سانس لیا۔ پھر سب نے ٹوٹو اور خرگوش کا شکریہ ادا کیا اور جنگل کے بادشاہ شیر نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔ اس طرح سارے جانور ایک بار پھر پہلے کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ شیخ چلی۔ ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک کام چور بیٹا تھا۔ شیخ چلی بگاڑنے میں بہت ماہر تھا۔ اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے کہا، اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں ہی لا کر بیچ دیا کرو تاکہ گزرا اوقات ہو سکے۔ شیخ چلی نے جنگل کی راہ لی۔ جو درخت اس کے راستے میں آتا وہ اس سے پوچھتا، میں تجھے کاٹ لوں یا نہیں؟ کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ شام ہونے کو تھی۔ شیخ چلی گھر واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک درخت نظر آیا۔ اس نے پاس جا کر پوچھا، میں تجھے کاٹ لوں؟ درخت بولا، ہاں کاٹ لے، مگر ایک نصیحت کرتا ہوں، جاری ہے، میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا کہ پہلے ایک دو راتیں اس پر سوئے، پھر اگر مناسب سمجھے تو خرید لے۔ شیخ چلی نے درخت کی ہدایت کے مطابق اس سے لکڑیاں کاٹ کر پلنگ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا، پہلے آپ اس کو ایک دو رات استعمال کریں، اگر اس میں کوئی خوبی پائیں تو انعام کے طور پر جو دل چاہے دے دیں۔ بادشاہ حیران ہوا
اور شیخ چیلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھایا جائے۔ رات ہوئی، بادشاہ اسی پلنگ پر سویا تو آدھی رات کو پلنگ کا ایک پایا بولا، آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ کیسے؟ تیسرا بولا، بادشاہ کے جوتے میں کالا سانپ تھا۔ چوتھے نے کہا، بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے۔ صبح واقعی ایسا ہی ہوا، بادشاہ کے جوتے میں سانپ تھا۔ جوتے جھاڑنے کی وہ سے سانپ نکل کر بھاگ گیا۔ اس طرح بادشاہ کی جان محفوظ رہی۔ دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پایوں نے باتیں شروع کیں۔ ایک بولا کہ تم پلنگ کو سنبھالے رکھو، میں کچھ خبریں جمع کر لوں۔ تینوں پایوں نے پلنگ کو تھامے رکھا۔ چوتھا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لایا کہ بادشاہ کی بیوی وزیر سے مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتی ہے۔ تیسرے پائے نے یہ تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو مروا دے۔ چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لایا کہ بادشاہ کو جو دودھ صبح پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ بادشاہ یہ سب سن رہا تھا۔ صبح اٹھ کر جب اسے دودھ دیا گیا تو اس نے نہ پیا بلکہ ایک بلی کو پلا دیا۔ بلی اسے پیتے ہی مر گئی۔ اس سے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا وزیر اور بیوی دونوں مل کر اس کی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو ہر طرف کر دیا اور ملکہ کو محل سے رخصت کر دیا۔ بادشاہ نے شیخ چیلی کو بلایا اور بہت انعام دیا۔ بادشاہ کے دربار میں اس کی عزت ہونے لگی اور دونوں ماں بیٹا بڑے آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ چشماٹو: آسیہ پڑھی وش حیدرآباد کتنی مرتبہ تمہیں اس موبائل اور کمپیوٹر کے زیادہ استعمال سے منع کیا ہے، لیکن مجال ہے جو تم پہ کوئی اثر بھی ہو۔ وہ جو اپنے تئیں سب سے چھپ کر کمرے کے کونے میں دبکا موبائل گیم میں گم تھا، باپ کے اس اچانک چھاپے پہ بوکھلا کر لڑکھڑا کھڑا ہو گیا۔ موبائل کو چھپانے کا بھی اسے موقع نہ مل سکا کیونکہ وہ تو پہلے ہی باپ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ وہ ابو یوں اچانک چوری پکڑے جانے پہ بوکھلاہٹ میں اس سے جملہ بھی پورا ادا نہ ہو سکا، حالانکہ ایسے چوریاں پکڑے جانے تو اس کا معمول بن گیا۔ کیا وہ ابو انہی موبائل اور کمپیوٹر کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ہی تو اتنی چھوٹی عمر میں ہی یہ اتنا موٹا چشمہ اپنی آنکھوں پہ سجا چکے ہو، پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہو؟ جاری ہے باپ کی ڈانٹ۔ یہ حارث نے موٹے فریم کے چشمے سے سجی آنکھوں سمیت سر جھکا دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے چشمہ ٹو حارث موبائل اور کمپیوٹر پہ کثرت سے گیم کھیلنے اور کارٹون دیکھنے ہی بنایا تھا۔ شروع میں ہی جب اس نے موبائل اور کمپیوٹر کا استعمال زیادہ کرنا شروع کیا تو اس کے ماں باپ نے اسے پیار، ڈانٹ اور مار سے بہت سمجھایا، لیکن اس نے تو کسی چیز کا اثر نہیں لیا۔ مگر کمپیوٹر اور موبائل کی مضر شعاؤں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ پہل جب اس کو بورڈ یا ٹیچر کی لکھائی اور کتابوں کی لکھائی دھندلی محسوس ہونے لگی تو اس نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن جب اس مشکل کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں دکھنا اور آنکھوں سے کبھی کبھی پانی آنے کی تکلیف بھی ہونے لگی تو اس کے اندر خطرے کا احساس جاگا۔ ماں باپ کی ڈانٹ اور مار کے ڈر سے وہ خاموش رہ کر کمپیوٹر اور موبائل سے دور رہنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن حد سے بڑی عادتیں کب جلدی پیچھا چھوڑتی ہیں۔ سو اپنی ناکام کوششوں کے باوجود جب اس کے سر میں بھی درد ہونے لگا تو اس نے اپنی ممکنہ ڈانٹ کے خوف سے، ڈر سے روتے روتے اپنی کیفیت اپنی ماں کو بتا دی، جس کی بنا پر اسے سخت ڈانٹ کے ساتھ ساتھ کالے موٹے فریم کے چشمے کے تحفے کے ساتھ چشمہ ٹو حارث کے لقب کا اعزاز بھی مل گیا۔ نظر کا چشمہ لگ جانے کے بعد جب اس اپنی آنکھوں، لکھنے پڑھنے اور سر کے درد کی طرف سے اطمینان ہوا تو وہ اپنی پرانی روش پہ دوبارہ چل پڑا۔ حارث کو موبائل اور کمپیوٹر کے علاوہ کرکٹ کا بھی جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ اپنے محلے کی ٹیم کا بہترین کھلاڑی تھا۔ اس دسمبر کی چھٹیوں میں ان کی ٹیم اور محلے کی ہی دوسری ٹیم نے آپس میں مقابلے کا پروگرام بنایا تھا، جس کے لیے وہ سب کھلاڑی بہت جوش سے تیاری میں مگن تھے کہ میچ سے ایک دن پہلے پریکٹس کرتے اچانک حارث کا چشمہ گر کر ٹوٹ گیا۔ زمین پہ گرے ٹوٹے چشمے کو دیکھ کر اسے صدمہ تو بہت ہوا، لیکن چونکہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سو بغیر چشمے کے تھوڑی دیر اور پریکٹس کرنے کے بعد وہ گھر آیا۔ دوسرے دن میچ کے وقت سے تھوڑا پہلے جب وہ بغیر چشمے کے میدان کی جنگ کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تو گھر سے نکلتے ہی اسے اپنے سامنے اور ارد گرد کی دنیا پر
اوپر نیچے ہوتی نظر آئی، جس کا سبب بھی اسے پتہ چل گیا کہ اب اس کی کمزور بینائی بغیر چشمے کی دھوپ اور تیز روشنیوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ پھر بھی وہ اپنی آنکھوں کو دھوپ سے بچاتا، خود کو سنبھالتا گراؤنڈ تک پہنچ ہی گیا، لیکن جب اس کی نظر سامنے گراؤنڈ پر پڑی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ سورج کی شعاعیں پورے ہی گراؤنڈ کو اپنی لپٹ میں لے کر وہاں موجود کھلاڑیوں اور دوسرے لوگوں کے جسمت کو حرارت پہنچا رہی تھیں۔ پورے گراؤنڈ میں چمکتی دھوپ کو دیکھ کر حارث نے بے اختیار اپنا چکراتا